علیکم ناظرین، میں ہوں عائشہ شاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں PSA ڈیجیٹل نیوز چینل۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی بریکنگ نیوز۔ جامعہ نعیمیہ محلہ عیدگاہ میں بڑی 11ویں شریف کے سلسلہ میں ایک محفل میلاد کا انعقاد کیا گیا۔ اس روح پرور روحانی تقریب کی صدارت صاحبزادہ فیض الحبیب صاحب نے کی، جبکہ مقامی علماء کرام اور مرکزی جماعت اہل سنت حویلی علاقہ کے صدر الحاج محمد رفیق انجم توگیروی، سینئر نائب صدر مرکزی جماعت اہل سنت میاں نیاز احمد کلیا نے خصوصی طور پر سیکرٹری جنرل محمد احمد ساجد کے ہمراہ صاحبزادہ محمد زاہد نوری، نائب صدر مرکزی جماعت اہل سنت حویلی علاقہ نے اس پروگرام میں شرکت فرمائی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے حضرت علامہ مولانا محمد نعیم اللہ نوری، وائس پرنسپل جامعہ حنفیہ بصیرپور شریف نے خصوصی خطاب کیا۔ علامہ سعید احمد صاحب کی خصوصی شرکت بھی تھی۔ علامہ مسعود احمد چشتی صاحب اور دیگر شہر کے علماء کرام، مقامی سیاسی سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ تقریب کے میزبان محمد نعیم رضا نوری صاحب نے تمام شرکائے محفل کا شکریہ ادا کیا۔ محفل میں خصوصی طور پر لنگر بھی تقسیم کیا گیا۔ آئیے آپ کو اس کے احوال دکھاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے بچائے۔ حضور غوث پاک مادر ذات بنی ہے، لیکن وہ علم حاصل کر رہے ہیں۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں نذرانے لیتا رہا حتیٰ کہ میں کتب بن گیا۔ فرماتے ہیں درست العلم حتیٰ صرت غار، میں پڑھتا رہا علم شریعت کو حاصل کرتا رہا حتیٰ کہ مقام قطبیت پر رب نے مجھے فیصلہ۔ حضور غوث اعظم کی والدہ کیسی ماں ہے اور کیسی ہمت والی اور حوصلے والی والدہ ہے۔ باپ کا سایہ حضور غوث پاک بنے اور گھر کے اندر بڑے بیٹے بھی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا اور رزق حلال کی تلاش میں ہم جنگل میں جاتے اور کبھی درختوں کے پتے کھا کر، کبھی گھاس امال کر اس کا پانی پیتے۔ اس حویلی علاقہ کے اندر بڑے سے بڑا کوئی آپ غریب منتخب کر لیں، بلکہ اس ملک کے اندر بڑے سے بڑا غریب جو کہے کہ میں بہت بڑا غریب ہوں، کوئی بھی ایسا غریب آپ کو نہیں ملے گا جو روزانہ گھاس کاٹ کے لائے اور ابال کر خود بھی پیے اور کھائے اور اپنے بچوں کو کھلائے۔ حضرت پیران پیر نے گھاس ابال کر، چمڑا ابال کر اس کو زبان سے چباتے تاکہ پیٹ کی آگ کو کچھ سکون ہو جائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رزق حلال کی تلاش میں جنگل میں اور دوپہر کی گرمی اور کئی دن کے فاقے کی کیفیت ہے اور بھوک اور پیاس کا عالم ہے اور دھوپ کی تپش کہ مجھے بے ہوشی طاری ہوگی۔ اب جنگل میں سے قافلہ گزرا، انہوں نے کہا کہ ایک نوجوان بے ہوش پڑا ہے، انہوں نے ہلایا جلایا، انہوں نے کہا کہ یہ تو بیچارہ فوت ہو گیا۔